مانے اور ابھی محبت ہے کہ آغاز میں امت مسلمہ آمد رسول اور صالح رسول کی جیسے منافق کرتی ہے اور اپنی عقیدتوں کی جانچ کرتا ہے. کچھ نصیب محمد جو اپنے نبی کو یاد رکھتی ہے کہ ایک امت کو الحمدللہ نبی کو یاد ہے، چاہے آل نبی یاد ہے، رسول کو یاد ہے، چاہے رسول یاد ہے نہ ہو، جتنا آپ کو یاد ہے اتنا بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جس حد تک آپ یاد کر رہے ہیں اس لیے کہ سب سے باقی تو دو ہی ہیں، ایک آل عمران ہے، ایک آل سفیان ہے. اپنا اپنا مقدر ہے، کوئی آل سفیان سے جڑا ہے، کوئی آل عمران سے جڑا ہے. فیصلہ خدا کی بارگاہ میں یہی ہے میرے مالک، جو آل سفیان کی طرف ہوں انہیں ان کے ساتھ محفوظ کرنا، جو آل عمران کی طرف ہوں انہیں ان کے ساتھ محفوظ کرنا. اصل دونوں کا انہیں کے ساتھ کرنا فیصلہ ہوتا ہے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تمہارے رسول کی سیرت و سنت حجت ہے. یعنی اگر امت مسلمہ کو اپنی حیات سے جاویدانی کے چراغوں کو روشن کرنا ہے، اپنی زندگی کو طریقے سے گزارنا ہے، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے، تو اس کے لیے ایک آئیڈیل چاہیے، ایک نمونہ چاہیے، ایک شخصیت چاہیے جس کی زندگی کو دیکھتے چلے جائیے اور اس کے نقش قدم پر چلتے چلے جائیے. اگر کائنات میں کوئی ذات لائق تعارف کی ہے تو وہ ذات ذات پیغمبر گرامی. اس لیے ایک عیسائی رائٹر نے ایک کتاب لکھی جس کا نام دا 100، یعنی اس نے پوری دنیا میں 100 شخصیتوں کو اکٹھا کیا، ان کی تاریخ پڑھی، ان کے کردار پڑھے، ان کے بارے میں معلومات اکٹھا کی، اور اس کے بعد اس نے لسٹ لکھنے کے بعد اس نے کتاب لکھنا شروع کی ان 100 لوگوں کو جو ان کے کردار کیا تھے. اور آپ حیرت کیجیے گا، رائٹر عیسائی ہے مگر عیسیٰ کا نام دوسرے نمبر پر ہے، محمد عربی کا نام پہلے نمبر ہے. عیسائی مگر وہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر اسلام کے لب و لہجے کا کمال مشاہدہ فرمائیے کہ پتھروں کے سینے میں کلمہ لا الہ الا اللہ داخل کر دیا، شرابیوں کو نمازی بنا دیا، لڑنے والے بدھوؤں کو بدھیمان بنا دیا. پیغمبر اسلام کے کردار کو آپ مشاہدہ فرمائیے. اور جب سرکار خلفاء کی حیات طیبہ کو اگر ہم تقسیم کریں تو 2 حصوں پر تقسیم ہوں. ایک حصہ پیغمبر کی حیات کا مکی سلسلہ ہے، ایک سلسلہ مدنی ہے. دوسری تقسیم علامہ شبلی کو ماننے کی، ایک وہ زمانہ جو نبوت سے پہلے کا ہے اور ایک وہ زمانہ جو نبوت کے بعد کا ہے. ہم پہلے زندگی کے 2 راستوں کو شروع کرنا چاہتے ہیں. ایک پیغمبر کی مکے کی زندگی ہے، ایک پیغمبر کے مدینے کی زندگی ہے. دونوں زندگیاں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں. مولانا صاحب آج ہم فرماتے تھے کہ اگر پیغمبر کی مکی اور مدنی زندگی ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے تو ان سے اچھا پورے زمین پر کوئی مسلمان نہیں. اگر انہیں پیغمبر کی مکی زندگی اور پیغمبر کی مدنی زندگی سمجھ میں آ جائے. ذرا سمجھانے کی کوشش کروں گا پیغمبر کی مکی زندگی کیا تھی، مدنی زندگی کیا تھی. پیغمبر اسلام جب تک مکے میں تھے کفر کی اکثریت تھی، شرک کی اکثریت تھی، بت پرستوں کی اکثریت تھی، دشمنوں کی اکثریت تھی، چاہنے والوں کی اقلیت تھی، مسلمانوں کی اقلیت تھی. اس کا مطلب ہے 2 لفظوں میں محسوس کر لیجیے، جب پیغمبر مکے میں رہتے تھے تو کفار میجورٹی میں تھے اور مسلمان مائنورٹی میں تھے. محسوس کیجیے گا. میں نے موضوع اس لیے چنا ہے کہ گلوبل ہے اور ہمیں تو ماہر پر پڑھنا چاہ رہا تھا. آپ نے شیخ نے مجھے تربیت دی تھی جگہ سے ہٹنے کی، مگر میں حالات دیکھ رہا ہوں اس لیے چاہتا ہوں کہ اوپر تک یہ پیغام پہنچ جائے. محسوس کیجیے گا، توجہ فرمائیے گا. مکی زندگی میں پیغمبر اسلام مسلمان مائنورٹی میں ہیں اور کفار اور مشرکین میجورٹی میں ہیں، اقلیت میں ہیں. بہت سبجیکٹ کفار کی ہے، ٹھیک ہے، ہر سبجیکٹ مسلمانوں کی ہے.
جہاں مکے میں، مگر آپ ایمان سے جملہ بتائیے، جہاں مسلمان کم ہے اور کفر زیادہ ہے، وہاں مسلمان ایماندار ہے، نیک ہے، تقوی والا ہے۔ اگر کفار کو امانت رکھنا ہوتی ہے تو کافر کے پاس نہیں رکھتے، رسول عربی کے پاس رکھتے ہیں۔ اگر اپنے قضایا کا فیصلہ کروانا ہو تو اپنے کفار رؤسا کے پاس نہیں جاتے، پیغمبر کے پاس آتے ہیں۔ اگر کسی قضیے کا فیصلہ کروانا ہو تو پیغمبر کے پاس آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے صداقت پیغمبر کی مشہور ہے، امانت داری پیغمبر کی مشہور ہے، ایمانداری پیغمبر کی مشہور ہے، اخلاق کریمانہ پیغمبر کا مشہور ہے، نظافت پیغمبر کی مشہور ہے، معاملات میں اچھا ہونا پیغمبر کا مشہور ہے، نگاہیں جھکا کے پیغمبر چلتا ہے تو نامحرمیں محفوظ رہتی ہے۔ اور کیجیے گا پیغمبر کی بات یہ ہے، ان سے زیادہ کوئی حسین نہیں، ان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں، مگر کمال کردار پیغمبر یہ ہے کہ چاند جیسی تصویر ہے میرے حبیب کی۔ اگر چاند میں لاب ہو سکتا ہے نبی عربی کے کردار میں لاب نہیں ہو سکتا، نبی عربی کے کردار میں لاب نہیں ہو سکتا۔ ستاروں کی روشنی میرے پیغمبر میں ہے، مگر ستاروں کے لڑکھڑا کے گرنا ثابت ہے، مگر میرے نبی کے قدم میں کہیں لڑکھڑاہٹ نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا، میرے نبی کے قدموں میں کہیں لڑکھڑاہٹ نہیں ہے۔ تو ایمان پیغمبر کا مشہور، ایمان پیغمبر کا مشہور، عمل صالح پیغمبر کا مشہور، تقویٰ پیغمبر کا مشہور، معاملات میں بزرگی پیغمبر کی ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہر محاذ عمل میں پیغمبر کی ذات مکمل ہے، امت کے لیے قدوہ ہے۔ اس کا مطلب ہے پیغمبر نے بتایا کہ جب تم کم تعداد میں ہونا تو سچائی تمہاری بولے، ایمانداری تمہاری بولے، پاکیزگی تمہاری بولے، اخلاق تو رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ نام مسلمانوں کا ہو، گندگیوں کے ڈھیر سے پہچانا جائے، علاقہ مسلمانوں کا ہو، بدکرداری کے نام سے جانا جائے، علاقہ مسلمانوں کا ہو، غنڈہ گردی کے نام سے جانا جائے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی انسان اقلیت میں رہ کے غنڈہ گردی کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، بدکاریاں کر رہا ہے تو وہ سب کی سیرت پر ہے، میرے حبیب کی سیرت پر نہیں، پیغمبر کی سنت پر نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور کیجیے گا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے کردار کو اتنا بلند ہونا چاہیے کہ دشمن اپنی بیٹی سے یہ کہے کہ میری لاڈلی بیٹی اگر تم اسکول جا رہی ہو تو مسلمانوں کے علاقے سے گزر کے جانا، اس لیے کہ وہ اپنی عزتوں کی بھی عزت کرتے ہیں اور غیروں کی عزتوں کی بھی عزت کرتے ہیں۔ اگر ہمارا کردار اس بلندی پہ آ جائے تو ہم واقعی سچے مسلمان کہے جانے کے لائق ہے۔ بے ایمانی کا نام اسلام نہیں ہے، کم بولنے کا نام اسلام نہیں ہے، سود کھانے کا نام اسلام نہیں ہے، بدکاریوں کا نام اسلام نہیں ہے، بد کرداریوں کا نام اسلام نہیں ہے، بیجا قتل و غارت کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں، ہم نے امت مسلمہ کے ساتھ رہ کر بھی اپنا فرقہ اس لحاظ سے الگ کر دیا کہ پوری دنیا کو بتا دیا ہم وہ مسلمان ہیں جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے یا حسین کہتے ہیں، اپنے آپ کو معصوم کرتے ہیں مگر یا حسین کہتے ہیں، دوسرے کے گلے پہ خنجر رکھ کے اللہ اکبر نہیں کہتے۔ دوسرے کے گلے پہ خنجر رکھ کر نعرے تکبیر نہیں پڑھتے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یا حسین کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو پہچان لینا چاہیے، ایک وہ فرقہ ہے جو اللہ اکبر کہہ کے گردنیں کاٹ رہا ہے، ایک وہ فرقہ ہے جو یا حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ مار رہا ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، اپنے آپ کو مارنے والے دہشت گرد نہیں ہوتے، جلوہ توحید کو بدنام کرنے والے دہشت گرد ہوتے۔ اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے کہ بارہ میں گلے کاٹے جا رہے ہیں، تکبیر کہی جا رہی ہے۔ سیریا میں داعش کے دہشت گردوں نے قتل عام کیا، تکبیر پڑھی جا رہی تھی۔ عراق میں داعش کے دہشت گردوں نے کام کیا، تکبیر پڑھی جا رہی تھی۔ افغانستان کے طالبان کے
مسلمہ کو اپنے دل میں وارانہ فساد سے نکل کر منزل اتحاد کے قدم زن ہو کر تحریل حسین کا تحفہ دینا چاہیے، اس لیے کہ مرکز اتحاد آل محمد کی ذات ہے، مرکز اتحاد آل محمد کی ذات ہے، آل محمد کی وہ ذات ہے جن پر اتحاد و اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ نبی اکرم کی سیرت کو اجاگر کیا جائے۔ کیا ہے نبی کی سیرت؟ جب مکے میں رہتے ہیں، مائنورٹی میں مسلمان ہے مگر صداقت پیغمبر کی گواہ ہے، امانت داری پیغمبر کی گواہ ہے۔ 40 سال کے بعد پیغمبر نے اعلان نبوت ظاہری کیا۔ ہمارا نظریہ نہیں ہے، ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ نبی والآدم بین الماء والطین، تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ یہ برادران کا نظریہ ہے کہ نبی نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا۔ کسی کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ نبی نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا۔ غور کیجیے گا، جب نبی نے لا الہ الا اللہ قال لا الہ الا اللہ تفلحوا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جب پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، کلمہ توحید کی آرزو کو بلند کیا، تو مسلمانوں سے اس دور کے کفار کو جمع کر کے یہ پوچھا کہ جہاں میں کھڑا ہوا ہوں اس کوہ ابو قبیس کے پیچھے اگر میں یہ کہوں کہ کوئی لشکر آ رہا ہے تو تم مانو گے یا نہیں مانو گے؟ انہوں نے کہا یا نبی اللہ، اے رسول اللہ، اے محمد عربی، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، زندگی بھر ہم نے آپ کو دیکھا، کبھی آپ کے لبوں سے جھوٹ نہیں سنا، ہم نے نہیں دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے، مگر اگر آپ کے لبوں کی حرکت کی کہہ رہی ہے کہ لشکر آ رہا ہے تو ہم پھر دیکھے مان لیں گے۔ یہ کیسے مان لیا؟ کہ جب انسان صداقت کے معیار پر اتنا ڈھل جاتا ہے کہ دشمن کو بھی اس کی سچائی کا یقین ہو جائے۔ نہیں سمجھو کہ آپ نے یہ ہے پیغمبر کی سنت کہ جس سماج میں رہو اتنے سچے بن کے رہو، اتنے ساتھی بن کے رہو کہ دوستوں کو نہیں دشمنوں کو بھی اعتبار آ جائے تمہاری صداقت کا۔ اگر یقین نہ ہو تو سنت پیغمبر پر کون سے صادق ہیں، کون سے صدیق ہیں، کون سے سچے ہیں، آؤ میں تمہیں اس دور میں دکھا دوں۔ جب اسرائیل نے، توجہ کیجیے گا، لبنان اور اسرائیل کی جنگ کے درمیان سید حسن نصر اللہ نے اسرائیل کے چیف اینڈ آرمی کو فون کر کے اطلاع دی ہمارا راڈار تمہاری فضاؤں میں داخل ہو گیا ہے، ہمارا راڈار تمہاری فضاؤں میں داخل ہو گیا ہے۔ تو اتنا سننا تھا، فوراً آیا، کمپیوٹر سیکشن کے پاس گیا، لوگوں سے کہنے لگا تلاش کرو ہماری فضاؤں میں حسن نصر اللہ کا کوئی ڈرون تو نہیں آ گیا۔ توجہ کیجیے گا، انہوں نے ہم نے دیکھا، بہت کوشش کی، کہا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہم نے کچھ بھیجا ہے، اب وہ کہتے ہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ آفیسر کہہ رہا ہے، آفیسر کہتا ہے غور سے دیکھو، سر آپ کو بیوقوف بنایا گیا ہے، نہیں تو دیکھیے سر آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو جس آدمی نے کہا ہے وہ عام آدمی نہیں ہے، حسن نصر اللہ ہے، حسن نصر اللہ ہے، اس کی لبوں کی حرکت صداقت کی امانت ہے، وہ وقت کا صادق ہے، اگر بولے گا تو سچ بولے گا، جھوٹ اس کی لبوں میں نہیں ہے، دغابازی اس کے مزاج میں نہیں ہے، فریب اس کے وجود میں نہیں پایا جاتا، لہذا اگر وہ کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہے۔ حضور یہ تو بتائیے، یہ جو ہمارے کمپیوٹر ہیں، یہ جو ہمارے آلات ہیں، یہ جو ہماری مشینیں ہیں، یہ کیا جھوٹ بول رہی ہیں؟ کیا میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ اسرائیل کی مشینری جھوٹ بول رہی ہو؟ یہ نہیں مان سکتا کہ حسن نصر اللہ غلط بیان نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب جب اتنی گفتگو ہو گئی، اس نے فون پر اشارہ کیا کہ سر آپ کا نے جو چیز بھیجی ہے، جو راڈار ہے، وہ ہمارے شاشے پہ نہیں آ رہا ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ان لوگوں کو تو یقین بھی نہیں ہے کہ آپ نے کچھ بھیجا ہے۔ کہا اچھا تجھے تو یقین ہے نا کہ ہم نے بھیجا ہے، کہاں بھیجا ہے، مگر انہیں بھی یقین دلا دیجیے۔ یہ ہے نیت مہینہ قلبی کا مطلب، یہ ہمیں بھی اطمینان قلب ہو جائے۔ اب سنیے گا، کہتے ہیں کہ رسول نے کہا کہ اچھا غور سے دیکھو، ایک حرکت ہوگی تو لمحے بھر میں تمہیں نظر آئے گی اور غائب ہو جائے گی۔ سب نے نگاہیں کاٹ دی، ایک لمحے کے لیے کمپیوٹر کی اسکرین پر ایک حرکت ہوئی اور بند ہو گئی۔ اب یہ چیز کے اپنی فوج والوں سے کہتا ہے میں نہ کہتا تھا حسن نصر اللہ سچا ہے۔ لاؤ نہ ایسا صداقت کا معیار کائنات میں کسی کے پاس ہو، لاؤ نہ، لاؤ نہ ایسے سچے، ایسے حقیق بہادر۔ اور کہاں ہے امت مسلمہ کے خیال؟ میں پوچھ رہا ہوں امت مسلمہ
ہونے کا، چھوڑ دیں سارے مسائل کو، ایک مسئلے پہ غور کر رہے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں کہ نہیں؟ ہم سب مسلمان ہیں، بتاؤ فلسطین مسلمانوں کا گڑھ ہے کہ نہیں؟ اور لفظوں کو استعمال کروں تو اہل سنت کا گڑھ ہے کہ نہیں؟ بیت المقدس وہاں ہے کہ نہیں؟ پروردگار کا گھر قدیم بیت وہاں ہے کہ نہیں؟ اس وقت امت مسلمہ یہ مجھے بتائے کہ کیا مسلمانوں کا جنوسائیڈ نہیں ہو رہا؟ لاکھوں کی تعداد میں بچے، شہید، بوڑھے، بیمار، عورتیں سب شہید کی جا رہی ہیں کہ نہیں؟ بارود کا ڈھیر فلسطین کو بنایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ توجہ کیجیے گا، میں پوری امت مسلمہ سے پوچھ رہا ہوں، کیا امت مسلمہ کو انہیں بچانا نہیں چاہیے؟ کہاں ہے طالبان کے گنڈے کیوں نہیں جاتے فلسطین بچانے کے لیے؟ کہاں ہے داعش کے دہشت گرد اب کیوں نہیں جاتے بچانے کے لیے؟ کہاں ہے لشکر جنگی کے گنڈے؟ کہاں ہے سپاہی صحابہ کے گنڈے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو آتنکوادی ہمارے ہوئے تھے جو دہشت گردی کر رہے تھے؟ اب مسلمانوں کو بچانے کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ تم عراق اور شام میں اسلامی حکومت قائم کر رہے تھے جہاں مسلمان رہتے ہیں، ہمت ہو تو اسرائیل سے نظریں ملاؤ، اس یہودیت سے نظریں کیوں نہیں ملاتے؟ ہمیں معلوم ہے اگر خلافت کابل احوال کی چوٹیاں سیدھی نہ کی ہوتی تو اس وقت کی حکومتوں نے اسرائیل کے تلوے نہ چاہے۔ آؤ تو صحیح غور تو کرو، تاریخ تو پڑھو، دیکھو تو صحیح دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیسے مسلمانوں کا جنوسائیڈ ہو رہا ہے، کیسے مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، کیسے امت مسلمہ کو فلسطین میں تحریک کیا جا رہا ہے، بارود کے ڈھیر پہ بٹھا دیا گیا ہے۔ کیوں امت مسلمہ کی غیرت بیدار نہیں ہوتی؟ کیوں مسلمان بیدار نہیں ہوتا؟ کب تک دعوے غفلت میں سوتا رہے گا؟ کب تک ان لوگوں کو خلیفہ اور لیڈر اور رہبر مانتا رہے گا جن کے اندر نہ صلاحیت ہے، نہ ہمت ہے، نہ شجاعت ہے؟ آپ ایمان سے بتائیے، اگر آپ مسلمان ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھیے، سر پہ قرآن رکھیے، مسجد میں کھڑے ہوئیے اور مجھے بات کا جواب دیجیے کہ جب خانہ کعبہ کے نزدیک ایک نوجوان فلسطین کا جھنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے تو متوقع اور آل سعود کے گنڈے پولیس والے اس پرچم کو چھین لیتے ہیں، اس نوجوان کو بہت مارتے ہیں۔ مسلمان فیصلہ کریں، اگر اس نے ایک تصویر انٹرنیٹ پر ویڈیو کی شکل میں دیکھی ہے تو دل میں اسلام اگر زندہ ہے، سر پہ قرآن رکھنا، مسجد کی طرف رخ کرنا، کعبے کی طرف رخ کرنا، ایمان سے بتانا، اگر ذرہ برابر بھی ایمان دل میں زندہ ہے، ذرہ برابر بھی محمد عربی کی محبت ہے، ذرہ برابر بھی بیت المقدس کا احترام ہے، ذرہ برابر بھی خانہ کعبہ کا احترام ہے، تو مجھے بتانا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ پھر میرے لفظوں کو تولنے کی کوشش کرنا۔ فلسطین کا نوجوان اپنا پرچم دکھا رہا ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں، لوگ طواف کر رہے ہیں، آل سعود کے گنڈے پولیس والوں نے اسے پکڑا، اسے مارا، پرچم چھین لیا۔ اسی خانہ کعبہ کے پاس ایک عورت ہے، ڈانس کر رہی ہے، ناچ رہی ہے، اسے بندے دیکھ رہے ہیں۔ اب مجھے کہنے دو، کب تک طوائف زادوں کے پیچھے چلتے رہو گے؟ جنہیں خانہ کعبہ میں ناچ دیکھنے کی عادت ہے، ان کے پیچھے جاؤ گے؟ یا جو فلسطین میں جامع شہادت کے لیے تیار ہیں، ان کے پیچھے ہو؟ بتائیں امت مسلمہ فیصلہ کر کے کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ کیا آنکھیں بند کر لی ہیں امت مسلمہ نے؟ کیا شعور کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں؟ کیا صرف فرقہ وارانہ فساد کے لیے رہ گئی ہے امت؟ کیا اسے یہ شعور نہیں ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بتائیے، تاریخ لکھ لی جا رہی ہے۔ ایک سینئر صاحب کی انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے، تاریخیں نوٹ کر لو، فلسطین پر حملہ ہو رہا ہے، فلسطین پر حملہ ہو رہا ہے، حجاز المقدس میں مجرا کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی نچنیاں شکیرہ کو بلا کے کروڑوں ڈالر دے کے اس سے مجرا کرایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! حجاز کی سرزمین، مدینے کی زمین اور وہاں مجرا، اور مسلمان آ کے پھاڑ کے دیکھ رہا ہے۔ فلسطین پہ بولیے تو ڈر نکلتا ہے، مجرا دیکھیے تو سراب ملتا ہے۔ بتائیے، جس دن 10,000 کی تعداد میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، اس دن سعودی عربیہ میں شراب کی دکان کا افتتاح ہو رہا ہے۔ کہیں ہے مسلمان کے پاس ذرا سی غیرت شرم حیا جو ان چیزوں پر لگام ڈالے؟ کیا ہو رہا ہے آل سعود کے ساتھ؟ کیا
नवाज़े रसूल के सिर पे पाबंदी लगाई जाएगी। अगर चुरा दे के खानी है तो मुस्तहिद होके दुश्मन के खिलाफ दिखाओ, तो उसको का घर उजाड़ना कमाल थोड़ी है। चलना तो है, सितम करना कमाल थोड़ी है। आओ ना बताओ ना मुझे तारीख के आईने में देख के बताओ क्या हो रहा है इस पर। क्यों 56 ममालिक मुसलमानों के खामोश बैठे हैं? क्यों तन्हा एक ईरान है जो सहरा में खड़ा होके उम्मत मुसलमा की हिफाजत के लिए तैयार खड़ा है? कौन है जो कुर्बानियां दे रहे हैं मुझे बताइए। इस मजहब से ताल्लुक कहने लोगों ने कुर्बानियां दी। अगर इंसाफ से नाखून ले सकते हो तो मुझे बताओ। आज सोशल मीडिया पे लफ्ज़ मौजूद है 56 बहनों का इकलौता भाई। थोड़ा थोड़ा बेदार रहिए, मैं पढ़ के नहीं कर रहा हूँ, आप सुन के कर रहे हैं। कौन सी देश पर आएगी? बार बार नहीं आएगी। क्यूबा का लीडर कब्रिस्तान में खड़े होकर जुमला कह रहा था, कब्रिस्तान में खड़े होकर क्यूबा का लीडर कह रहा था कि इन कब्रें तुम देख रहे हो ना, इन मरने वालों से मैं कहता था कि आओ इन्कलाब की जंग लड़ो, आओ हुर्रियत की जंग लड़ो, आओ तहरीक करो, आओ मुकाबला करो। तो ये कहते थे नहीं हम मार न दिए जाए, हम मर न जाए, हमें कत्ल न कर दिया जाए। बताओ ये जिंदा है? मर तो अब भी गए हैं। आज कुछ करके जाते तो शहीद कहलाते, शहीद कहलाते तो जिंदा कहलाते। मेरा भी तो बहुत उम्मत मुसलमा को शरूर के नामों दिलवाना बहुत जरूरी। अब इन दुखियों को सुलझना चाहिए। अब हमें फिरकावाराना फसाद की इस तरह से उभर कर आलमी पैमाने की सियासत को बहुत करना चाहिए। हालांकि हाजरा का तबसरा हमें करना चाहिए। उम्मत मुसलमा को शरूर के नामों लेना चाहिए और सुनना चाहिए कि क्या हो रहा है। 56 बहनों का इकलौता भाई नहीं था, ये तो सोशल मीडिया की मेहरबानी है जो भाई बना के बहनों की गैरत से पर्दा डलवा दिया। वरना इस वक्त जो मुकाबला है इस्राइल से, वो मुकाबला कल था अली का खैबर से। कल का खैबर भी यहूदी था, आज का इस्राइल भी यहूदी है। पर उम्मत की मजबूरी है कि खैबर के लिए 39 दिन तक लोग भागते रहे। कभी रहवार भागा, फिर सवार भागा, फिर सालार भागा, फिर लश्कर भागा। कोई ना कोई एक दूसरे के सहारे भाग रहा था। कितने दिन भागे? जोर से बोलिए। 39 दिन। 70 जगह पैगंबर लड़ चुके हैं। रोज किसी को भेजते हैं, रोज कोई वापस आ जाता है। तारीख पढ़िए तो बात समझ नहीं आता है कि 39 दिन तक लोग भाग कैसे रहे थे। मगर कसम खुदा की पुरानी तारीख को नई तारीख के सामने खड़ा करके आईने से आईने को मिला दो, एक लम्हे में बात तमाम हो जाएगी। कैसे 39 भागे? अगर जैसे आज 56 भागे वैसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ये बयान था जब उसने फिलिस्तीन पर हमला किया तो बैनर की शक्ल में था, लिखा हुआ था उसमें ये था कि हम इस्राएल वाले, कह रहा था नेतन्याहू कि हम, दूसरा सुनिएगा, हम फिलिस्तीन पर हमला नहीं कर रहे हैं। भाई सुनिए एक मिनट, हम फिलिस्तीन पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम खैबर की शिकस्त का बदला ले रहे हैं। उस अहमद से पूछो शिकस्त का बदला धनोड़ों से नहीं लिया जाता, वालों से लिया जाता है। तारीख पढ़ रहा हूँ, तबर्रा नहीं, गलत फहमी न पैदा हो कि मौलाना तबर्रा कर रहे हैं। नहीं, तबर्रा नहीं कर रहे हैं, तारीख पढ़ रहे हैं। बताइए 39 दिन तक तारीख में लिखा है कि नहीं? तारीख कमीज से लेके इब्न खल्दून तक, इब्न खल्दून से लेके तारीख तबरी तक, सारे तारीख नबी को उठा के देखिए, सबने लिखा है 39 दिन तक लोग भागते रहे, 40 में दिन खाली आए। अब तो समझ में आ गया ना आपके? नहीं जुमला कह दो, कल 39 भागे थे, आज 56 भागे हैं। कल भी खैबर अली ने पता किया था, आज का इस्राएल भी अली वाले पता करेगा।
کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا مرد ہوگا مرد ہوگا اور بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا تو سوشل میڈیا کو اپنی پوسٹ بدلنا چاہیے 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی نہیں 56 نامردوں کے بعد ایک مرد رہے گا ایک مرد ایمان سے لڑ رہا ایک مرد ایمان جو سینہ پہ پر ہے ایک مرد ہے جو مقابلہ کر رہا ہے اور ایک ایران ہے جس پہ دہشت گردوں کی ٹولیوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں ایک ہی ہے جو مظلوموں کا مسیحا بن کے آگے بڑھا ہوا ہے آج فلسطین کے نوجوان خود یہ کہہ فلسطین کے نوجوانوں نے خط لکھا عالم عرب کے پاس عرب کے حکمرانوں کے پاس اے عرب کے حکمرانوں اگر ہمارے مرنے کی خبر سننا تو ہماری نماز جنازہ نہ پڑھنا اب ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ پیغام پہنچا رہا ہوں ہماری نمازیں نہ پڑھنا ہو سکے تو قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہونا اپنی زندگی میں اپنے اوپر اپنی ہی نماز جنازہ پڑھ لینا بھائی مطلب کیا ہے ہماری نہ پڑھنا اپنی زندگی میں پڑھ لینا ہم مر گئے تو نہ پڑھنا تم زندہ رہ جاؤ تو پڑھنا کیا بات بالکل واضح ہے جس مسلمان کی غیرت مر جائے وہ زندہ بھی ہے تو مرا ہوا ہے جس کی غیرت زندہ ہے وہ شہید بھی ہو جائے تو زندہ ہماری غیرت زندہ غیرت زندہ اور اپنی غیرتدار فکروں سے مقابلہ اور مجھے ان سے بھی اختلاف ہے کہ جو شیعہ علماء یہ پڑھنے لگے ہیں یہ صاحب یہ تو سب ناصبی ہیں یہ تو سب یزیدی ہیں یہ تو سب غدار ہیں رہے ہوں گے کبھی چھوڑو بات کرو کہ ابھی کیا ہے ارے کبھی تو خانہ کعبہ میں بھی بت رکھے گئے تھے ابھی کی بات کرو صورتحال کیا ہے نہیں تو جو کریا کبھی چھوڑو یہ بتاؤ ابھی کیا ہے ابھی تو تصویریں تمہارے سامنے آ رہی ہیں غدیر کے نغمے گائے گئے کہ نہیں فلسطین میں چوراہوں پر حسین کے نام کے پرچم بلند کیے گئے کہ نہیں تو شیعہ علماء خطبہ کی ذمہ داری ہے سننا سنیے گا ذمہ داری ہے کہ خوش ہو جائیں انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ 1000 فلسطینی نساء غزہ سے نکل کر کربلا 40 پر مشی کرتے ہوئے روضہ حسین کی زیارت کرنے آؤ اگر خوش ہو جاؤ کربلا زندہ ہے آج بھی یزیدیت کے خیمے سے 1000 حور نکل کے آ گئے اب تو ہور بن کے آ گئے اب تو دہلیز حسین پر آ گئے اب تو مشی کرتے ہوئے آ گئے پہلی بار آیا ہے نا کوئی فلسطین سے کربلا زیارت کرنے تو خالی زیارت ہی نہیں کی نا 110 کلومیٹر کا راستہ بھی طے کیا نا اپنے قدموں کو لہو لوہان کرتے ہوئے باغائے حسینی میں جا کے خراج عقیدت پیش کیا کہ نہیں تو اب یہ کون ہو گئے یہ حر ہو گئے کہ نہیں تو کربلا آج زندہ ہے کہ نہیں کربلا حیات بانٹ رہی ہے کہ نہیں کربلا زندگیاں دے رہی ہے کہ نہیں کربلا جام شہادت نوش کرا کے جینے کا سلیقہ سکھا رہی ہے کہ نہیں اب تو سمجھ میں شیعوں کو آ جانا چاہیے کہ فلسطین کے مجاہدوں نے خیبر کے بھگوڑوں سے نہیں سیکھا کربلا کے مجاہدوں سے سیکھا کربلا کے مجاہدوں سے سیکھا ہے اگر آج وہ لڑ رہے ہیں اگر آج وہ جہاد کر رہے ہیں تو ان کو سیکھ ملی ہے کربلا جہاں موت کا خوف نہیں تھا اس علاقے کا نام ہے کربلا
اس لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے حسین ابن علی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ کہا تھا کہ حسین اس سورما کا نام ہے، اس جلی کا نام ہے، اس ساون کا نام ہے، اس بہادر کا نام ہے، اس ویر کا نام ہے، اس شجاع کا نام ہے کہ جس نے اپنی کتاب حیات کے آخری ورق پہ لکھے ہوئے لفظ موت کو کھرچ کے پھینک دیا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا سننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ محمد حج کرنے مکے میں کیوں نہیں گئے؟ عمرہ کرنے مکہ کیوں نہیں گئے؟ مدینہ کیوں نہیں گئے؟ سعودی عربیہ کیوں نہیں گئے؟ اور کیا آپ نے نہیں سمجھے؟ 1000 فلسطینی کربلا کیوں گئے؟ انہیں بھی معلوم ہے اگر منافقوں کے شہر میں گئے تو ہمیں پکڑ کے اسرائیلیوں کے حوالے کر دیا جائے گا، اس لیے کہ یہودیت کے کلوے چاٹنے والے جب لاکھوں کے ورنے پہ نہ بولے تو 1000 کو حوالے کرنا تو مشکل نہیں ہے۔ اگر جانا ہے تو مومنوں کی زمین پہ چلو جہاں ہماری ہوگی۔ گئے کہ نہیں مومنوں کی زمین پر؟ آئے کہ نہیں مومنین کی زمین پر؟ تو ایمان کی تباہ سے بدل کر کے آئے کہ نہیں، جذبہ شہادت لے کر آئے کہ نہیں، شجاعتوں کا علم اٹھا کے آئے کہ نہیں، ایک خیبر کا علم نہیں ہے جسے لے کے بھاگ جاتے تھے، ایک کربلا والوں کے لیا ہوا علم ہے جو کبھی بھاگنے کی بات نہیں کی جا سکتی۔ اور فرمائیے گا اگر آج امت مسلمہ کا شعور بیدار ہو جائے نا، اگر آج یہ 56 ممالک مسلمانوں کے بیدار ہو کے اسرائیل سے لڑنا شروع کر دینا تو شرک میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ صدر اسلام کے خلاف کوئی اٹھا کے دے سکے۔ ساری مجبوری یہ ہے کہ چند بگے ہوئے ضمیر و ضمیر نے، دولت کی ہوس نے، حکومت کی لالچ نے، لٹیرے پن نے، ہر حرص و ہوس نے انہیں صرف و صرف ایک بےہودہ انسان بنا کے چھوڑ دیا، ورنہ شجاعتوں کا پیکر مسلمان کو کرنا چاہیے تھا، عظمتوں کا حوالہ مسلمان کو کرنا چاہیے تھا، اپنے اندر وقار کی زندگی جینے کا طریقہ انسان کو مسلمان کو پیدا کرنا چاہیے تھا۔ یہ نجوار کیوں ہے کہ امت مسلمہ کے بے فائد ہو رہا ہے اور یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جارڈن کی حماقت دیکھیے، ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اسرائیلیوں پر حملہ کرنے کے بجائے اس ایران کے ان حملوں کا دفاع کرنے لگا۔ اب آپ کا ہوتا کہ یہودیت کے تلوے چاٹتے رہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو۔ یہ کون سی اذان ہے جو مسجدوں میں اللہ اکبر کہہ کے حی علی خیر العمل کی طرف بلا رہی ہے اور ظالموں کے ساتھ ساتھ بات پڑھائی جا رہی ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ جہاں ظالموں فلسطین کے مظلوم نہتے بچے نہیں نظر آ رہے ہیں، اسرائیل نظر آ رہا ہے، یہودیت نظر آ رہی ہے، امریکہ نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ سچے پکے اور اچھے مسلمان ہوتے تو پیغمبر نے یہ فرمایا کہ میری پوری امت مسلمان ہو، ایک جسم کی طرح۔ اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو جسم کی پوری کائنات درد کو محسوس کرتی ہے۔ یہ کون سا جسم امت ہے جو فلسطین کو شل کیا جا رہا ہے اور مسلمان مزے سے پکوان کھا رہا ہے؟ تمہیں جاننے کے لیے تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے شیعہ اور سنی جاؤ وہاں سے لڑو، تمہیں ایک کام کر لو برباد ختم ہو جائے۔ کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے؟ امریکہ اور اسرائیل کی بنی ہوئی کمپنیوں کا بائیکاٹ کرو، اتنا کر لو۔ کچھ نہیں کر سکتے، اتنا کر لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ جو ظالم کی مدد کر رہے ہو وہ کم ہو جائے۔ اور الحمدللہ ملت تشیع نے ماہ محرم میں اس بات کا خصوصیت خیال رکھا کہ مظلوم کی مجلس میں ظالم کمپنیوں سے خرید کے تبرک نہیں بانٹا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند مہینوں میں 45,000 کمپنیوں نے اسرائیل سے رابطہ توڑ دیا۔ یہ مٹھی بھر شیعہ اٹھے ہیں تب یہ عالم ہے۔ اگر پورا عالم اسلام بیدار ہو جائے
اس سے کیا ہوگا؟ کیا اس ملک کو اکنامیکل پاور ملے گا، اس ملک کی اقتصادی ترقی ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ ارے پہلے باطل کو بے عقلوں کو بھی تو سمجھ میں آئے گا انبھگ کون ہے اور تیز بھگ کون ہے۔ جب تم اس ملک کی بڑی چیزیں خریدو گے، اپنے پیسے کو یہی خرچہ کرو گے اور اس ملک کا انتظام بلند کرو گے تو دنیا کے سمجھ میں آئے گا نا کہ دیش لوٹنے والے اور ہیں، دیش کو بڑھانے والے اور ہیں۔ کبھی تو عقل میں پردہ ہٹے گا، عقل کے ناخن مت لے گی، تو اس لیے امریکہ اسرائیل کی چیزیں خریدنا بند ہو اور یہاں کی چیزیں خریدو۔ ایک پیغام۔ دوسرا پیغام، اس فتوے کو بھی یہ دیوبند سے نہیں آیا تھا فتوا، بریلی شریف سے فتوا نہیں آیا، مصر سے فتوا نہیں آیا کہ اسرائیل اور امریکہ کی چیزوں کو خریدنا بند کریں، بائیکاٹ کریں۔ کہاں سے آیا فتوا؟ یہ ایران سے آیا، ایران سے آیا، یعنی آیا بھی تو شیعت کی مرضی سے آیا ہے، وہاں سے فتوا ہے۔ اور سنیے مرجعیت کی دوربینی بھی سمجھ لیجیے تاکہ چرسیوں کا گروہ اگر یہاں پر وان چڑھ رہا ہے تو ان کی بیان ٹھکانے آ جائے۔ دوربینی ملاحظہ کونوں یہ مرجعیت کی عرب سلطانی نے فتوا دیا اور دینے کے بعد اس کا ایک بینر بنایا اور بینر بنانے کے بعد روضہ امام حسین کی دیوار پر آویزہ کر دیا۔ امام حسین کی روضے کی دیوار پر اب جملہ سن لیجیے گا جہاں پہ سمجھ جائیں جوان صحیح طرح سے اسے بات تھا۔ اگر آپ نے فتوا کیا سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہم تک پہنچا، ہم نے عمل شروع کر دیا، اسے لکھ کے تحریر کر کے روضہ حسین کی تحریر پر لگانے کا کیا مطلب تھا؟ توجہ کیجیے گا، اسے روضہ حسین کی تحریر پر لکھنے کا، دیوار پہ ٹانگنے کا کیا مطلب تھا؟ تب پوری دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہر کامیاب انقلاب حسین کی تحریر سے پرواز کرتا ہے۔ اور روضہ امام حسین پر اس فتوے کو لکھا دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ ہماری لڑائی کے پیچھے مجاہدین کے بعد اس قوم کے مجتہدین کا ہاتھ ہے، اس قوم کے مالکوں کا ہاتھ ہے، جو اپنی قوم میں جرأتوں کو جوان کر رہے، شجاعتوں کی آزمائش کر رہے، جو اس قوم کے اندر غیرت و حمیت کو بیدار کر رہے، جرأت مندانہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ میرے اپنے عالمی پیمانے کی نکلو یا قبیلے کی سیاست سے نکلو، کب تک اس قبیلے کی سیاست میں دامن کو یہاں لڑاتے رہو گے؟ کب تک نجوان بازی کے چکر میں پڑتے رہو گے؟ کب تک حضور کے مسائل میں جھگڑے و جھگڑے کرتے رہو گے؟ کب تک وہ کھانے کمانے کے نام پر مصیبتیں پیدا کرتے رہو گے؟ علی نظریں نیازیں کھانے کمانے شروع کرو۔ دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے آگے۔ وہ اس پیغام کو لے کے اٹھے تھے، حسینیت نے کون سا پیغام دیا ہے؟ نظریں نیاز تمہارے لیے ہیں اور کون کھائے گا نظروں نیاز؟ یہ تو حسین کا کرم ہے کہ جسے جسم کی غذا چاہیے وہ مرض ادا پر آئے، جسے روح کی غذا چاہیے وہ مرض ادا پر آئے، جسے جسم کی غذا چاہیے وہ دسترخوان امام حسین پر آئے۔ اور کریم آقا کا لنگر ہے جو بٹ رہا ہے، اگر ذرا ہم محبت سے لکھ لو تو حالات کتنے ہو گئے۔ ایک ذرا سا جلوس میں تابوت میں جوتا کیا نظر آ گیا، پورا ہنگامہ کھڑا ہے، بیان بازیاں ہوں گی۔ اب اعتراف کر لیا قوم نے، غلطی ہو گئی، موضوع بند کر دیا۔ رانپور ادب کی سلطنت اس نے شعراء دیے ہیں، ادبا دیے ہیں، علماء دیے ہیں، خطباء دیے ہیں، ذاکرین دیے ہیں۔ اس وقت نیٹ کے ایگزام میں جو بچے پاس ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد مان کی ہوتی ہے، اے این یو میں قبول ہونے والے بچوں میں سب سے زیادہ تعداد ہوتی ہے، کالجز میں یونیورسٹیوں میں جانے والے بچوں میں اکثریت تعداد شیعہ اور پورانچل میں انہیں تعداد ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی قوم اپنے علمی معیار اور کردار کو پورا کرتے ہوئے قربانیاں دے رہی ہے، اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنا ٹھیک ہے۔ مغلق کی ذمہ داری ہے کہ آگاہ کرے، مگر جب حقیقت حال سے آشنائی ہو جائے تو آپ موضوع کو بات کر دیں۔ اگر یہ حقیقت موقع آپس میں لڑنے کا، اس وقت موقع دشمن سے کرنے کا، اسرائیل کی آنکھوں میں آگے ڈال کے بات کرنے کا موقع، امریکہ سے لڑنے کا موقع ہے۔ اپنے چھوٹے موٹے لوگوں کو دشمن نہ بنائیے، مگر کم سے کم دشمنی کا معیار بلند کیجیے۔ دشمن سے دشمنی کی تو کیا کمال کیا؟ اگر لڑنا ہے تو اسرائیل سے لڑیے، امریکہ سے
2 روپے کا شیمپو نہ خریدیں گے ہم اسرائیل کا، تو کیا اسرائیل کا بیڑا غرق ہو جائے؟ دیکھیے بات آپ کے 2 روپے کے شیمپو کی نہیں ہے، بات ہے آپ کے وظیفے کی، آپ کی ذمہ داری۔ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، نتیجے کا دھیان نہ دیں کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ جنت البقیع کی تعمیر کے مسئلے کو لے کر 100 سال سے آپ احتجاج کر رہے ہیں، 2 برس ہو گئے نا احتجاج کرتے ہوئے، روزہ بنے بن گیا کیا روزہ نہیں بنا نا، تو روزہ نہیں بنا تو کیا احتجاج بند کر دیں؟ زمانہ احتجاج ہمارا وظیفہ ہے، تعمیر خدا کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ وہ جانے وظیفہ ہم جانے۔ تو آپ وظیفے میں عمل کیجیے، نتیجہ چھوڑ دیجیے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ جو ہوگا وہ ہوگا، آپ کی ذمہ داری۔ اچھا اگر آپ نتیجہ بھی سننا چاہتے ہیں تو آپ کی باتوں کی طرف لے کے جاؤ، نتیجہ بھی سنیں، زیادہ دیر سننے ہوگی مجھے سوال نہیں۔ اس وقت بیٹھے تھے زیادہ بہت سوچ کہ میں جلدی ابھی وقت ہے بیدار ہے، شکریہ، میں جلدی اپنی بات کو پوری ذرا اس دور کی ابتدا بھی سن لیجیے، حالات بھی سن لیجیے، اور تاریخ سے تاریخ ملا آپ کو 2 روپے کا ہیڈ اینڈ شولڈر نہیں خریدنا ہے، کیوں؟ آپ نے اپنی ذمہ داری کا عمل کرنا، اپنے وظیفے کا عمل کرنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے آپ کا؟ امریکہ اور اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ سوچیے نتیجہ بھی اگر آپ کو نہیں چاہتے۔ پھر نمرود نے آگ روشن کی، جسے نارے نمرودی کہا جاتا ہے، کیوں روشن کی؟ تاکہ انجینئر کے سور میں گھما کر حضرت ابراہیم کو پھینکا جائے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ اس دور کا نمرود ہے اسرائیل، وہ آگ جسے روشن کی گئی تھی وہ ہے فلسطین، جسے انجینئر کے سور میں گھما کر پھینکا جا رہا تھا وہ تھے ابراہیم، اور اس وقت جو پھینکے جا رہے ہیں وہ ہے ملت ابراہیم یعنی فلسطینی۔ اب آئیے اس دور کی تاریخ کو اس دور کے آئینے میں دیکھیے۔ جب وہ آگ بھڑکی تھی تو علامہ جمیلی نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں 2 جانوروں کا تذکرہ کیا، بہت کتابیں پوری کی چیزوں میں جانوروں کے اوپر 2 جانوروں کے تذکرے میں یہ کہ ایک جانور کا نام ہے گرگٹ جو رنگ بدلتا ہے، ٹھیک؟ یہ نارے نمرودی کے پاس بیٹھا ہوا بھوکے مارا، اور ابتدا احمد جب خدا نازل ہوا پوچھا بھائی یہ کیا کر رہا؟ کیونکہ ابراہیم اس میں جلائے جائیں گے لہٰذا میں اس آگ کو بھڑکا رہا ہوں۔ تو ایک طرف وہ بھی تھے کہ جو آگ کو بھڑکا رہے تھے۔ اس وقت آگ لگی ہے فلسطین میں، لگائی ہے نمرود اسرائیل نے۔ اب یہ دیکھو کہ کون کون سے ممالک ہیں جو اپنا تیل بیچ کر اس آگ کو مزید بھڑکا رہے ہیں، نہ کچھ بھی ہو ذات کے کرکٹ ہے۔ آرام کو سے حرام کو تک سارے پکڑے جائیں گے روز محشر۔ اسرائیل کی قوت کو بڑھا رہے ہیں، ان مسلمانوں کو اپنا کلمہ پڑھنے کا ادا کرنا پڑے گا روز محشر۔ حاکموں کے ساتھ یقین کھڑے ہو کے تب پتہ چلے واقعی ہو گیا۔ ایک دوسرا سنتے اسی نارے نمرودی کو بجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی چڑیا ایک قطرہ پانی بھرتی ہے، لا کے آگ بٹھاتے ہیں۔ بیشتر احمد میں خدا نے پوچھا چڑیا کیا کر رہی ہے؟ کیا نارے نمرودی بجھا رہی ہے؟ تاکہ تیرے نارے نمرودی کے بجھانے سے ایک قطرے سے آگ بجھ جائے۔ اور کسی آگ بجھتی کا ایسے بولا استعمال کر پانی تو یہ سوچتے ہیں کیا بات میں کوئی آپ سے آکسیجن ہائیڈروجن اور کوئی فارمولا پوچھنا کرتا سیدھی سی بات کرتا ہوں۔ عام طور سے آگ کیسے بجھتی ہے؟ پانی سے باہر بریگیڈر نہ بلائیے گا، پانی سے بجھتی ہے، ٹھیک ہے؟ پروردگار کو آگ بجھانی، اپنے خلیل اپنے نبی کا صرف اصنام حضرت ابراہیم کو بچانا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ مسبب الاسباب ہے، آگ بجھانے کے لیے اسباب کا فراہم کرنا ضروری ہے۔ پروردگار بادلوں کو حکم دے، موسلادھار بارش برسے، نارے نمرودی گلزار ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ ہو سکتا تھا، ہو سکتا تھا۔ پروردگار
تو قادر الاطلاق ہے، سمندروں کی طغیانی کو حکم دے، وہ روانی کی شکل میں آئے، نارے نمرودی کو اپنے دامن میں لپیٹ لے، نہ تو نے سمندروں کی روانی کو حکم دیا، نہ موسلا دھار بارش کو حکم دیا، تو مسبب الاسباب بھی ہے، بادلوں کو حکم دے نہیں رہا ہے، توجہ کیجیے گا، بادلوں کو حکم دے نہیں رہا ہے، سمندروں کی روانی کو حکم دے نہیں رہا ہے، وہ مسبب الاسباب بھی ہے۔ مالک یہ بتا، یہ اتنی بڑی آگ نہ بادل آ رہا ہے نہ سمندر لا رہا ہے، کھلے گا کیسے؟ کیا گھبرا کیوں رہے ہو؟ مسبب الاسباب تو میں ہوں نا، چڑیا گھبرا ڈالے گی، میں حکم دوں گا، سبب مکمل ہوگا، آگ خاموش ہو جائے گی۔ دنیا کو پتا چلے ایک قطرہ بھی اگر اخلاص عمل کے ساتھ ہو تو سمندروں کی روانی پہ بھاری ہے۔ ایک خطرہ ہے مگر سمندروں کی روانی پہ بھاری ہے، موسلا دھار بارش پہ بھاری ہے کہ نہیں؟ بھاری ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ نے ایک خطرہ چڑیا سے کاٹ ڈالو، اس کے بعد کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ آگ ٹھنڈی ہو جا، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ چاہے تو سمندر کو سبب بنائے، چاہے تو قطرے کو سبب بنائے۔ اگر یقین نہ ہو تو دیکھ لو، ہاتھی سوار کا لشکر آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، چاہتا تو بیٹوں کی بوجھ بھیج سکتا تھا، مگر ایک کنکری بھیج کے بتایا کہ جب ہم مارتے ہیں تو قطروں سے آگ بجھاتے ہیں، کنکری سے ہاتھی مارتے ہیں۔ چڑیا سے پوچھے رحمت خدا کے فرشتے نے، یہ بتا کہ تو قطرہ ڈال رہی ہے، عبداللہ یہ فیصلہ سنے جو 2 روپے میں سوچ رہے ہیں کہ اسرائیل کی چیزیں خریدیں گے تو کیا ہوگا، انہیں یہ دوسرے پر توجہ دینا چاہیے۔ اور آج سے مسجد میں بیٹھنے والا حالات میں امریکہ اور اسرائیل کی چیزوں کا خریدنے بند کر دے، جان بوجھ کر وہ چیزیں نہ خریدے، بائی کاٹ ایپ بھی آ گئے ایسے جو آپ کو فوراً اسکین کیجیے چیز کا، بتا دے گا کہ اسرائیل کا ہے کہ نہیں، یقین میں بتا دے گا۔ زیادہ کوشش کیجیے، کیوں اسے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، سمجھ کیجیے گا۔ چڑیا نے کہا فرشتے نے یہ تیرے ایک قطرے سے آگ بجھائی، اتنی بڑی آگ۔ سن میرے فرشتے، سن میرے بھائی، آگ بجھے نہ بجھے، میں نے اپنے وظیفے پر عمل کرنا ہے، مجھے اپنے وظیفے پر عمل کرنا ہے، آگ بجھے نہ بجھے۔ کل روز قیامت جب خدا حشر میں مجھ سے پوچھے گا کہ میرے زمانے میں 2 لوگ تھے، ایک ظالم تھا ایک مظلوم تھا، تو یہ بتا اپنے عمل سے ظالم کی طرف تھی یا مظلوم کی طرف تھی؟ میرا ایک خطرہ مجھے ظالموں سے ہٹا دے گا، مظلوم کے ساتھ ایک خطرہ اگر ظالموں سے ہٹا دے گا اور مظلوم کے ساتھ کھڑا کر دے گا تو پھر 56 ملکوں کا اسرائیل کے طلبے چاٹنا کیا انہیں ظالموں کے ساتھ کھڑا نہ کرے گا؟ اور ان کی ابتدا کرنے والے اندھ بھکت کہاں جائیں گے؟ وہ بھی وہیں جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیے ظالم کے ساتھ مولانا مستقیان نے کہا تمہیں پورا للظالم حسما وللمظلوم مونا ہے۔ لال حسن حسین ہمیشہ یاد رکھنا، ظالم کے دشمن بن کے رہنا، مظلوم کے بدکار۔ تمہارے لیے تمہارے بابا علی کی وصیت ہے، اور یاد رکھیے گا وصیت مولا کی وصیت صرف اپنے شریفین سے نہیں ہے، مخاطب میرے مولا ہے۔ پیغام ہر اس شخص کے پاس جانا چاہیے جو علی والا ہے۔ علی والوں کی ذمہ داری ہے ظالم سے نفرت کرو، مظلوم کی حمایت کرو۔ تمہیں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اسلحے جمع کرو، لڑنے کے لیے جاؤ، تلواریں اکٹھا کرو، نہیں نہیں نہیں، یہ دور تلوار کی جنگ کا ہے ہی نہیں، یہ دور کردار کی جنگ کا، یہ دور کردار کی جنگ کا۔ کردار اتنا بلند کر لو کہ دشمن کے حوصلے کو سب بھول جائے، دشمن اپنے حربوں میں کامیاب نہ ہو۔ آج دشمن چاہتا ہے کہ تم تعلیم میں پیچھے رہ جاؤ، تو تمہارے ایسے پروگرام ہونے چاہیے جس میں تعلیم کا نقصان ہو۔ آج دشمن چاہتا ہے کہ تمہیں مسائل میں الجھا دیا جائے، تو عقل مندی کا ثبوت دو، آج کی باتوں میں نہ بھولو۔ آج تمہیں بدلایا جائے گا، تمہیں بدلانے کی ضرورت نہیں ہے، عقل و خیرت کا ساتھ دو۔ نبی رحمت کی زندگی کو پڑھو، مائنورٹی میں جب پیغمبر رہے ہیں، مائنورٹی میں جب پیغمبر رہے ہیں،
تو پیغمبر میں دھواں ڈالا گیا، کرکٹ ڈالا گیا، کانٹے بچھائے گئے، گودڑی ڈالی گئی، طرح طرح سے اذیت دی گئی، طرح طرح سے پریشان کیا گیا، مگر تاریخ ایک ٹکڑے میں مجھے بتا دینا میرے مسلمان دوستوں، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ نبی احمد کے ساتھ کیا 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 گیا؟ راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، نبی کے پیر زخمی کر دیے گئے، نبی کے پیر زخمی کر دیے گئے، لہو لہن کر دیے گئے، نبی گلیوں سے گزرتے تھے، کچرا پھینکا جاتا تھا، مجنون کہہ کے پتھر مارے جاتے تھے، مجنون کہہ کر برا بھلا کہا جاتا تھا، سب کچھ کاٹ کیا جاتا تھا کہ نہیں؟ مگر مجھے بتاؤ کہ انتہا جب ہو گئی، جب آخر ہوا، جب نبی رحمت اس سب چیزوں کو برداشت کرتے رہے اور پیغام اسلامی کو پہنچاتے رہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ کانٹے بچھانے والے جیت گئے یا نبی رحمت جیت گئے؟ کچرا پھینکنے والے جیت گئے یا نبی رحمت جیت گئے؟ تو اگر مائنورٹی میں ہو تو کچرا کھانا پڑے گا، کانٹوں پہ چلنا پڑے گا، زخموں کو برداشت کرنا پڑے گا، مگر نبی رحمت کی سیرت کو اگر اجاگر کر دو گے تو دشمن بھی تمہاری فضیلت کا لوہا مانے گا، تمہارے کردار کا لوہا مانے گا، تمہارے اخلاق کا لوہا مانے گا۔ اس لیے جب نبی مدینے مکے میں رہتے ہیں مائنورٹی میں، مگر اخلاقیات سے پیغمبر کے پاس، جب مدینے میں جاتے ہیں تو مسلمانوں کی اکثریت ہے، مگر پیغمبر اٹیک پوزیشن پہ نہیں کرتے، ڈیفینس پوزیشن پہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جہاں مسلمان زیادہ ہو وہاں دہشت گردی نہ کرے، جہاں کم رہے وہاں گندگی نہ پھیلائے۔ اگر دو ملکوں نے پیغمبر کی سیرت پڑھ لی ہوتی تو نہ وہاں دہشت گردی ہوتی نہ یہاں گندگیاں ہوتی۔ ایک سلام پڑھتے ہیں کڑوی کڑوی باتیں ہیں، کڑوی کچہری باتیں ہیں، حقیقت حال سے آپ کو اطلاع کیا جا رہا ہے۔ مسلمان سے شعور کے ناخن لے کے کرنے کا وقت ہے، جب مولانا متا سے کہا کہ یہی کا وقت ہے۔ نبی رحمت کی ولادت کے ایام میں، نبی رحمت کی وصال و شہادت کے ایام میں امت کو سوچنا چاہیے کہ ہم سب کے سب ایک جٹ ہو جائیں، ایک پردے اتحاد پر آ جائیں، محبت پر آ جائیں اور پیغام حسینی کو، پیغام محمدی کو، پیغام عربی کو، سنجیدت کے پیغام دنیا میں کام کون سنجیدہ کون پیغمبر، یہی وہ ایام ہے نا جس میں پیغمبر دنیا سے پورے پیغمبر جانتے ہیں۔ جب پیغمبر کا سر سیدہ زہرا حضرت فاطمہ کی آغوش، جناب فاطمہ کی آغوش میں رسول عربی کا سر ہے، کسی نے دروازے پہ دستک دی اور کہتا ہے مجھے پیغمبر عربی سے بات کرنا ہے۔ سیدہ نے فرمایا میرا بابا ابھی ابھی سویا ہے، اس کے آرام میں خلل نہ ڈالو، اے مرد عربی چلا جا، کچھ دیر بعد آنا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، آ کے کہتا ہے مجھے محمد عربی سے ملنا ہے، مجھے رسول عربی سے ملنا ہے۔ پھر کہتی ہے شہزادی اے عرب چلا جا، میرا بابا ابھی آرام کر رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے تیسری مرتبہ جب خانِ نے لہجہ بدل کے کہا مجھے محمد عربی سے ملنا ہے، اب سیدہ زہرا لرز جاتی ہیں، بیوی کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری ہوتا ہے، اشکوں کا رخسار رسالت پر کہہ کے آنا تھا کہ آنکھ کھولی فرمایا فاطمہ میری زندگی میں رونے کا کیا سبب ہے؟ فرمایا بابا ایک عرب ہے، بار بار کہتا ہے محمد عربی سے ملنا ہے، میں نے کہا میرا بابا ابھی آرام کر رہا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ یہ تیرے در کا شرف ہے، وہ جو اجازت مانگ رہا ہے وہ ملک الموت ہے، تیرے بابا کے آ جانے کا وقت قریب ہے، تنر رحیل کی صدا آ رہی ہے، میرا جانا قریب ہے میری بیٹی، وہ جو آ رہا ہے وہ ملک الموت ہے، وہ گھروں میں فرش ماتم بچھا دیتا ہے، وہ بیویوں کو بیوہ کر دیتا ہے، وہ بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، وہ کسی گھر میں پوچھ کے داخل نہیں ہوتا کہ تیرا گھر ہے، یہ تیرے گھر کا طرف ہے۔ اللہ اللہ جس دروازے پر ملائکہ روح الامین سید الملائکہ ملک الموت بھی جس دروازے پہ بغیر اجازت نہیں آتا، جبرائیل جس دروازے پہ بغیر اجازت نہیں آتے، میکائیل جس دروازے پہ بغیر اجازت نہیں آتے، ملائکہ ارض و سماوات جس دروازے پہ
بغیر اجازت کے نہیں آتے. آئے اوپر نے اسی دروازے پر آگ لگ گیا. یہی وہ ایام ہے کہ جب سیدہ کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا. صحیح کتابوں کی روایت ہے کہ ایک شقی نے در فاطمہ پر آگ لکڑیاں جمع کی اور جا کے کہتا ہے دروازے پہ مار کے لاش کہتا ہے فاطمہ گھر کا دروازہ کھولو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. سیدہ نے فرمایا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے نواسے حسن و حسین. کہنے والے نے کہا امکان ہوتے ہیں تو ہوا کرے ہم اس دروازے کو جلا دیں گے. تاریخ کی آگ لکڑیاں لائی گئی در فاطمہ میں آگ لگائی گئی اور در فاطمہ پر ایک شقی نے ایسی لات ماری سیدہ دیوار کے درمیان. علامہ محمد اصفہانی نے عربی زبان میں پورا مرثیہ لکھا. اس مرثی میں فرماتے ما اصابها من المصاب مفتاح بابہ حدیث الباب. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو حضرت زہرا کے دروازے پہ آ کے نہ کھڑی ہو گئی ہو اور اس مصیبت کے گھر کی چابی دروازے کی باتیں ہیں. انا حدیث الباب جو شجون اور دروازے کی باتیں دل کو توڑ دینے والی باتیں ہیں جو خیانت کار ہاتھوں نے دروازے پہ جنایت کی. ارے کیا دروازے پہ جنایت کی؟ کیا جب ایک شقی نے دروازے پہ لات ماری نا سیدہ دروازے کو سیدہ دروازے پہ کھڑی تھی پوری طاقت سے دروازے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے مگر جب دشمن نے دروازے کو ڈھکیلا نا ایک پانی برواتے ارباب والجدار والسبا شہرون صدق ما بالخفا فاطمہ در دیوار کے درمیان آ گئی. فاطمہ کا در دیوار کے درمیان میں آنا تھا. اتنا کفرت العلا یجمع اتنا بخمصار من عزیز مقتدر. سیدہ کی دونوں پسلیاں ٹوٹ گئی. سیدہ کی پسلیاں چکنا چور ہو گئی. لفظ ادری خبر المصباح سلسط رہا قبیلت النصران. میرے پانی پر بندے مجھے نہیں معلوم کہ دروازے کی تیر نے کیا اثر کیا مگر جب دروازہ سیدہ کے پہلو میں گرا نا سیدہ نے درسیا بڑا اسما میرے موسل کی ہے. رضا تلک العبد بالتقیہ رضیت اللہ مثلہ رضیہ. جب دروازہ پہلو فاطمہ پہ گرا تو پسلیاں چکنا چور ہو گئی. اگر دروازہ سے روایت کے پھر سنیں لفظ رضا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے ہڈیوں کے ٹوٹ جانے کے لیے نہیں اس کے لیے انقطاع کا لفظ استعمال. اور رضا کے معنی ہے ہڈیوں کا چورا چورا ہو جانا. میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا. ہڈیوں کا چورا چورا ہو جانا یہ مصیبت 3 شہیدوں پر آئی ہے. ایک شہید کا نام شہیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ ہے. دوسرے شہید کا نام علی اکبر. جب علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا تو سینے میں جو برچھی کا پھل لگا اس برچھی کے پھل کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ علی اکبر کے سینے کی ہڈیوں کو چورا چورا کر دیا تھا اور کلیجے میں جا کے بے وقت ہو گیا تھا. یہ 2 شخصیتیں تو آپ نے سن لی ہیں. ایک تیسری شخصیت کا نام ہے حسین ابن علی. اس کے جنازے کو 10 بھاری بھرکم گھوڑوں کے ذریعے سے پامال کیا گیا. مالک بن حسین سے ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ بتا تم نے حسین کے جنازے کو پامال کیا تھا؟ کہاں پامال کیا تھا؟ کہاں کیسے پامال کیا؟ کہاں ہم نے حسین کے لاشے کو رکھا 10 بھاری بھرکم گھوڑے نکالے 10 بھاری بھرکم جوان نکالے جوانوں کو گھوڑے پر سوار کیا حسین کے جنازے پہ دوڑانا شروع کیا. آپ نے فکر سن لو روایت کہتی ہے ابن زیاد نے مالک بن حسین سے کہا تو شاعر ہے نا شعر کہہ کے بتا تم نے کیسے حسین کے
جنازے کو پامال کیا، وہ کہتا ہے نحنو قصدنا صدر الحسین بعد الظہر، پہلے ہم نے حسین کو سینے کے بل زمین پر لٹایا، پہلے ہم نے حسین کو سینے کے بل زمین پر لٹایا اور کچھ پر تھوڑے دوڑانا شروع کیے۔ جب ہم نے حسین کی کمر کی ہڈیوں کو چورا کر دیا، ہم نے قافلے کو روکا اور روکنے کے بعد حسین کے جنازے کو سیدھا کیا۔ اب ہم نے حسین کے سینے پر تھوڑے دوڑانا شروع کیے۔ زیارت ناحیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو اس چڑھتے مظلوم پر جسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس طرح پامال کیا گیا کہ دائنی پسلیاں بائیں طرف آ گئی، بائیں پسلیاں دائنی طرف آ گئی۔ ابن زیاد پوچھتا ہے مالک ابن سید کا کتنا بتا دے، ارے کب تک تم گھوڑے دوڑاتے رہے؟ کہتا کل یعقوب بالشدید الارفار، ارے کیسے چرکی کے دو باغوں میں گیہوں کا دانا بیچ دیا جاتا ہے، ہم گھوڑے دوڑاتے رہے۔ شاید یہی وجہ ہے سید سجاد گیارہ محرم کو بابا کا لاشا نہیں دیکھا، گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال شدہ۔ اے پھوپھی اماں میرے بابا حاضرین دعاؤں کو مستجاب کرو۔ کریم مالک پاک کا محمد رائے محمد جامعہ کی عنایت محمد کی جانب مالک کرام کی حفاظت کرو، مظلومین عالم کی حفاظت کرو، فلسطین کے مظلوموں کی حفاظت کرو، پاکستان کے مظلوموں کی حفاظت کرو۔ کریم پروردگار ملک عظیم ہندوستان کی حفاظت فرما، ملک عظیم میں ظلم کرنے والے ظالمین کو اس کو نابود کرو، ملک عظیم کو نقصان پہنچانے والوں کو کریم پروردگار اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو۔ کریم پروردگار واسطہ محمد راج محمد جنت بقی مالی اسلام کو تعمیر فرما، آل سعود اور آل یہود کو نصف و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کو نصف و نابود فرما، دنیا کی دہشت گرد تنظیموں کو نصف و نابود فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد راج محمد کا اور امتحان میں تو یوسف الزہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار اور انصار عبرت درشی مطلب ہم اور تیس مطلب احساس کا میں جب مطلب پر امام ابن مولانا اور تین محرم